اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے دیکھنے اور سننے والوں میری جانب سے السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک دنیا سے دین کی طرف لے جانے کا ہے۔ اس کہانی کو جب آپ سنیں گے تو آپ کے دل کو پورا سکون ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کہانی حضرت عمر رضی اللہ کے دور کی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں ایک شہزادہ تھا جو جہاں پر بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو وہ شہزادہ ان پر ظلم کرتا۔ اسی طرح کرتے کراتے اس نے کئی مسلمانوں کو قتل بھی کر لیا تھا۔ ایک دفعہ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ کے پاس پہنچ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ اس شہزادے کو میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ جب شہزادے کو لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو جب شہزادی نے یہ بات سنی تو وہ بہت گھبرا گیا۔ تو جب شہزادی کو قتل کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ نے اس سے کہا کہ تمہاری کیا کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو شہزادے نے کہا ہاں میری ایک خواہش ہے۔ تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو شہزادی نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے ایک جام پانی پلایا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ تو جب پانی لایا گیا تو اس کو جب پانی دیا تو شہزادہ منہ تک پانی کو لے جاتا پھر واپس کر دیتا، پھر لے جاتا پھر واپس کر دیتا، اسی طرح وہ کرتا رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو شہزادی نے کہا کہ میں آپ کی جلال کی خوف کی وجہ سے یہ پانی نہیں پی سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پیو گے میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ تو شہزادی نے یہ سنا تو اس نے وہ جام زمین پر گرا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو شہزادی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں جب تک یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے نہیں ماریں گے، اس لیے میں نے یہ پانی نیچے پھینک دیا۔ اگر آپ اپنے لفظوں پر قائم رہے تو آپ مجھے نہیں مارو گے، اس لیے میں نے یہ جام نیچے گرا دیا۔
اب تو میں آپ کا دیا ہوا پانی کبھی نہیں پیوں گا۔ یہ پانی تو میں نے اب زمین کو دے دیا ہے۔ اس ٹائم تک جب تک میں اس پانی کو نہیں پی لیتا آپ مجھے نہیں مار سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے اسلام کے لیے میں اپنے اسلام کے دیے ہوئے فرمان پر قائم ہوں کہ میرا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے غصے اور جلال سے تجھے قتل کر دوں۔ تو اس شہزادے نے کہا حضرت عمر رضی اللہ سے کہ میں نے آج تک جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ میں نے غلط ہی کیا ہے۔ جس طرح سے آپ نے اپنے دین کی پیروی کی ہے، بے شک اس بات کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ دین میں توبہ کرنے کی گنجائش ہے۔ میں نے جو کچھ آج تک کیا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں کہ میں جس طرح سے پیدا ہوا ہوں اسی طرح سے ہرگز مرنا نہیں چاہتا۔ بے شک آپ بھی سچے ہو، آپ کا نبی بھی سچا ہے، آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا اللہ بھی سچا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے شہزادی سے یہ سوال کیا کہ تم یہ توبہ اس وقت بھی کر سکتے تھے جب میں نے تمہارا سر قلم کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو شہزادے نے بدلے میں کہا اس وقت مجھے صرف آپ کا ڈر تھا اور میں ڈر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ فیصلہ اسلام کے مطابق کر رہے ہو، اپنے غصے کو نہیں دیکھ رہے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دین میں سچے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے میرے دل میں اسلام نے جگہ بنا لی۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا دین ہے۔ یہ تو ایک ایسے شہزادے کا قصہ تھا جو کہ ایک کافر کے گھر میں پیدا ہوا۔ جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ کے جیسے خلیفہ کے فیصلے کو دیکھا تو وہ بھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں اور آپ لوگ جب اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو ہم اپنے اس دین کے پاس کیوں نہیں جاتے اور اس دین کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ آج ہمارے پاس دین تو ہے لیکن عمل اتنا ہی کم ہے۔ تو ہماری اس مختصر سی زندگی میں ہم اس دین کے لیے کچھ کر لیں۔ بے شک ہم نے
اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، وہی غفور الرحیم ہے، اور اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں خرچ کریں۔ یہ نماز اور قرآن ہی ہے جو ہماری بخشش کا سبب بنے گا۔ اس دنیا سے دل لگانے سے بہتر ہے کہ قرآن اور نماز کے ساتھ صبح سویرے اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا اور اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا افضل ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان، عزت، جان، اعمال اور مال کی حفاظت فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور خیر عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں اب لیتا ہوں آپ سے اجازت، زندگی رہی تو میں ملوں گا آپ کو ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ جزاک اللہ۔